جب ابو بکر شبلی نیابند کے گورنر تھے تب ایک سپہ سالار 2 سال کی محنت کے بعد ایک بہت مشکل علاقہ فتح کر کے واپس آیا۔ بادشاہ وقت نے اس کے استقبال کے لیے دربار سجایا اور مملکت کے خاص دربار میں بیٹھ گئے۔ اس دور میں بادشاہ خوش ہو کر خلعت یعنی ایک سلا ہوا لباس دیا کرتے تھے۔ اس سپہ سالار کو بھی خلعت عطا ہوئی۔ خلعت یافتہ سپہ سالار کو دربار سے خطاب کا موقع ملا، جس میں دستور کے مطابق اسے اپنی فوج کی اس جرأت و بہادری کی داستان سنانی تھی۔ شومئی قسمت کے سپہ سالار کو زکام تھا۔ دوران بیان اسے زور کی چھینک آئی اور ناک سے مواد نکل آیا۔ ہاتھ میں کوئی کپڑا نہ تھا۔ غیر ارادی طور پر اس نے شاہی خلعت کی آستین سے ناک صاف کر دی۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس کے سامنے بھرے دربار میں زعمائے حکومت کی موجودگی میں شاہی خلعت کی توہین ہو گئی تھی۔ سپہ سالار معزول ہوا، بے عزت ہوا اور اسے قید کر دیا گیا۔ شبلی نے بادشاہ کا یہ رویہ دیکھ کر نیابند کی گورنری چھوڑ دی کہ دنیا کے یہ بادشاہ اپنی خلعت کی توہین پر سالوں کی آپ کی قربانیوں اور تعلق کو لمحہ بھر میں بھول سکتے ہیں، تو ہم ان کے لیے کل کائنات کے رب کی نافرمانی کیوں کریں؟ دنیا میں بھلے اب بادشاہتوں کا وہ پرانا دور نہ ہو، لیکن عوام کا دستور وہی قدیم ہے۔ وہ آپ کی عزت یا تو مروب و مجبور ہو کر کرتے ہیں یا اپنی پسندیدگی کی خلعت دے کر آپ کو معزز بناتے ہیں۔ مجبور و مرغوب کی عزت بس آزادی تک ہوتی ہے اور دوسروں کی پسندیدگی کی خلعت ان کو راضی رکھنے میں ہے۔ جس دن آپ نے ان کے مزاج و منشا کے خلاف راستہ اختیار کیا، یہ اپنی دی ہوئی خلعت ایک لمحہ میں چھین کر آپ کو بے عزت کر دیں گے۔ زندگی بھر دوسروں کو راضی کرنے کی بجائے ایک بار اللہ کو راضی کرنے کی راہ پر لگ جائیں۔ اللہ پھر آپ کا جوڑ اپنے ان بندوں سے بنا دیتا ہے جن کی محبت، پسند ناپسند و تعلق کا ہر معیار دنیا داری کی خلعت کی بجائے پروردگار سے تقوی و قربت پر ہوتا ہے۔ یہ بڑے مضبوط تعلق ہوتے ہیں، جیسے ابو بکر شبلی کو نیابند کی گورنری چھوڑ کر جنید بغدادی کی قربت مل گئی تھی۔